السلام علیکم ویورز، پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست ہو، حکومت ہو، معیشت ہو، گورننس ہو، لگتا یہ ہے کہ سب ایک مشکل میں ہیں، اور اگر توقعات ہیں تو پھر مایوسی بھی ہے، اگر امید ہے تو وہ جگہ جگہ ٹوٹتی اور بکھرتی نظر آتی ہے، اور غصہ ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور رد عمل ہے تو وہ بھی ہر جگہ اور ہر مرحلے پہ نظر آ رہا ہے۔ یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ نئی حکومت ہے، اس کے فیصلے ہیں، ایک طرف عوام ہیں، ان کی جو توقعات ہیں، سب کچھ اگر ہم سامنے رکھیں تو ہم ایک عجیب سے مخمصے کا شکار ہیں۔ اسی پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ خالد بیگ صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کا۔ السلام علیکم خالد صاحب۔ جی والکم۔ خالد صاحب، نئی حکومت، گورننس ایک بڑا چیلنج بھی ہے اور ایک بڑا موقع بھی ہے۔ چیلنج میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ مایوس ہیں، لوگوں کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، مسلسل ایک بحرانی کیفیت سے وہ گزر رہے ہیں، ان کو کوئی ان کی امید بر بھی نظر نہیں آ رہی مستقبل قریب میں۔ تو اور لیکن اگر آپ کے پاس اپرچونٹی یہ کہ اگر آپ ڈیلیور کرتے ہیں، اپنی اسٹائل آف گورننس کو بہتر کرتے ہیں تو فرق بھی نظر آئے گا۔ اس لیے میں اسے ایک موقع بھی قرار دے رہا ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نئی حکومت جس کو آئے ہوئے ایک لحاظ سے 3 ماہ ہوئے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں چیزیں کرتے ہیں؟ ایک تو یہ نئی حکومت نہیں ہے جی، یہ تسلسل ہے پی ڈی ایم کی، وہ جو کیئر ٹیکر حکومت تھی اس کا، اور تقریباً وہی لوگ ہیں جو دوبارہ اقتدار میں آئے ہیں سوائے مولانا فضل الرحمان صاحب کے کہ جو الگ ہو گئے۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ عوام جو چاہتی ہے کہ ہم قربانی دے رہے ہیں، وہ قربانی ہماری سیاسی اشرافیہ یا اوپر کا جو ایک طبقہ خواص ہے وہ دینے کو تیار نہیں۔ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے تو مہنگائی جو ہے اور ان کے لیے تو ایک بجلی کا بل جو ہے یہ سارا کچھ عذاب بنتا جا رہا ہے، ان کے لیے روزمرہ زندگی اور اپنا تسلسل جو ہے قائم رکھنا، ان کے لیے بیلنس قائم رکھنا مشکل ہو رہا ہے۔ اس کے برعکس جو ہماری سیاسی اشرافیہ ہے جو عوام سے ہی ووٹ لے کر وہاں پہنچی ہے، وہ عوام ہی کے نمائندے ہیں۔ اگر عوام انہیں ووٹ نہ دیں تو وہ شاید وہاں پہنچ ہی نہ سکیں، اور جس وقت عوام کے ووٹوں سے ووٹ لے کر جیسا وہ اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں تو وہ عوام کو بھول جاتے ہیں۔ ان کو یاد آ جاتا ہے کہ ہم یہاں پر ریپلیسمنٹ ہیں انگریز کی، تاج برطانیہ کی۔ ان کی گورننس کا جو سٹائل ہے وہ بھی ایسی ہی ہے جیسے بادشاہوں کا ہوتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے حکمران اور یہ سیاسی اشرافیہ چونکہ عرب ریاستوں میں زیادہ تر ان کا قیام بھی رہتا ہے، اور وہاں کے شہزادوں کا، بادشاہوں کا رہن سہن دیکھ کر وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے ان کا جو سٹائل ہے ہٹو بچو پروٹوکول وہ بالکل عین اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ ان کے پاس گاڑیاں بھی اسی سطح کی ہونی چاہیے، اتنی ہی مہنگی۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ بھئی ہم جس عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں اس میں 40% عوام سے زیادہ جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے رہنے پر مجبور ہیں۔ اور ابھی جو ایک اعداد و شماریات کی ادارے کی طرف سے آئے ہیں تو وہ یہ ہے کہ گزشتہ 2 برسوں میں اور کچھ بھی نہیں تو 1.5 کروڑ کی آبادی جو ہے وہ درمیانے طبقے سے غربت کے نیچے چلی گئی ہے۔ اگر یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہا تو آپ خود سوچئے کہ پھر یہ لوگ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ ایک ملک کے اندر پھر 2 ملک ہیں۔ ایک ملک جو ہے وہ دولت مندوں کے لیے ہے، اشرافیہ کے لیے ہے، جن کے پاس ایک دھن ہے جو پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، اور دوسری طرف غریب عوام ہے جن کے پاس اب یا بل کے پیسے دیں تو روٹی نہیں ہے، روٹی کھائیں تو بجلی کے بل پہ پیسے نہیں۔ واپس کے بات ہے، ہم ضرور بات کرتے ہیں۔ ہم اگر 25 سال پہلے بھی یہی پروگرام اور اس انداز میں کر رہے ہوتے تب بھی آپ کے چند الفاظ مختلف ہوتے اور اس طرح کی بات کرتے۔ اگر ہم 50 سال پہلے بھی پروگرام کر رہے ہوتے تو شاید اس سے ملتا جلتا ہی پروگرام ہوتا، کوئی زیادہ فرق نہ ہوتا۔ یہ مسلسل ایک تسلسل ہے۔ تو پھر آپ نے میری بات کی تصدیق کر دی نا۔ دیکھیے آپ نے میری بات کی تصدیق کر دی کہ ہماری جو سیاسی اشرافیہ ہے یا ہمارا حکمران طبقہ جو ہے وہ اپنا لائف سٹائل چینج کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کسی طرف کسی بھی جگہ پاکستان کے عوام کی طرح اپنی کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو پھر تسلسل ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا، بیڈ گورننس ہے، ایک تسلسل ہے جو چلتا آ رہا ہے، اور اب حد سے زیادہ اس کی جو تکلیف ہے پبلک کے لیے بڑھ گئی۔ دیکھیں، گفتگو کا بھی ایک تسلسل ہے، رائے کا بھی ایک تسلسل ہے، گورننس کا بھی ایک تسلسل ہے۔ ہم کہیں خود کو بھی نہیں بدلے۔ مثلا میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں، ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب یہ بات کرتے ہیں کہ IMF سے نجات لیں، IMF سے نجات لیں، کہتے ہیں نا ہم، لیکن اس کے لیے کیا کہتے ہیں کہ سب کو ٹیکس دینا ہے، چاہے میں تنخواہ دار طبقہ ہوں، کوئی ملازم پیشہ اور ہے، کوئی مزدور طبقہ، ٹیکس سب کو دینا ہے اور دینا چاہیے۔ ہم میں سے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سے مراعات یافتہ طبقے جن میں ہم عام آدمی کو اس لیے ٹیکس میں شامل نہیں کر رہے تھے کہ عوام کا پریشر ہوتا تھا حکومت پر، تو حکومت انہیں بھی زیادہ ان پہ وزن نہیں ڈالتی تھی، بوجھ نہیں ڈالتی تھی۔ حکومت میں جو لوگ شامل ہوتے تھے وہ بھی اپنے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے تھے۔
کولیپس سب نے کیا, حکمرانوں نے بھی کیا ہے معذرت کے ساتھ, اور عوام نے بھی کیا, پاکستان نے کولیپس کیا معاشی طور پہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اور ہم اگر آپ ایک بات کریں, ہم سب یہ کہیں کہ ہاں بالکل آپ ٹیکس لیں, ہم دیتے ہیں زبردستی بھی لیں. اگر مرلہ کیا ہے کہ بھائی آپ جو آپ ٹیکس استعمال کرنے والے ہیں, آپ کی جو مراعات ہیں, ہمارا سوال ہے ان پر, ان مراعات کو کیسے آپ کم کر سکتے ہیں, اور آپ اپنی یہ حکومت چلانے کے لیے جو بیوروکریسی ہے اس کی مراعات کیسے کم ہوں گی. آپ اسی طرح سے آپ کے اپنے اراکین اسمبلی کے پارلیمنٹ میں جو مراعات ہیں, تنخواہیں ہیں, وہ کیسے کم ہوں گی. بالکل. اور جو بڑے طبقے ہیں جن کو قرض جو ہے سرمایہ دار اور صنعت کار, ان کو جو قرض نسبتاً کم انٹرسٹ پہ ملتا ہے اور عام آدمی کو نسبتاً زیادہ انٹرسٹ ریٹ پہ قرض ملتا ہے, وہ فرق بھی ختم ہونا چاہیے, چیزیں ہونی چاہیے. میرا آپ سے ایک سوال ہے, کیا عوام جو ہے, غریب آدمی جو ہے, کیا وہ ٹیکس چور ہے؟ کیا وہ ٹیکس ادا نہیں کرتا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیے, آپ ایک بات, تو ایک پاپولر سی بات یہ ہے کہ ہم یہ کریں, دیکھیے بات یہ ہے, ایک عام پرچون فروش ہے جو آپ کی محلے گلی میں بیٹھتا ہے, وہ ٹیکس دیتا ہے. دیکھیے جی, اس سے ٹیکس کس نے لینا ہے؟ پبلک سے تو ٹیکس لے رہا ہے نا. جب وہ دیکھیں بات سنیں, وہ دینا نہیں چاہتا, ہم لینا نہیں چاہتے, جو لینے والی مشینری ہے وہ بھی لینا نہیں چاہتی. وہ بے ایمان ہے, یوں کہیں کہ وہ بے ایمان ہے. بس سر, ہم بھی جو پرچون والے کے پاس جاتے ہیں, ہم کیوں نہیں کہتے کہ بھئی وہ اپنی جو ہے وہ ہمیں رسید دے, ہمیں بل دے, ہمیں وہ دے. اب کیوں لوگ ہم اسکینر پہ نہیں جا رہے ہیں, چیزیں نہیں کر رہے ہیں, مشینوں پہ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ ہم برطانیہ کی مثال دیتے ہیں. بھئی نچلی سطح پر عادی نہیں ہے, اور ایک مسٹرسٹ ہے کہ جی یہ جو یہ جو ہم ٹیکس دیتے ہیں, یہ بڑا طبقہ, امیر یافتہ طبقہ, حکمران طبقہ کھا جاتا ہے, اور یہ ہم تک تو اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. لیکن ایک مسئلہ ہے کہ آپ کو ایک سطح پہ دونوں کو آگے بڑھنا ہے. اگر ہم نے IMF ورلڈ بینک سے نجات پانی ہے تو دونوں کو کرنی ہے. لیکن وہ دونوں اکٹھے ہونے کو تیار نہیں ہے نا جی. آپ کی جو سیاسی اشرافیہ ہے, جو آپ کا طبقہ خواص ہے, وہ اپنے آپ کو عوام سے بالکل الگ سمجھتا ہے, اور اس میں اتنی خلیج جو ہے وسیع ہو چکی ہے کہ وہ تو ان کو جانور سے بھی بدتر سمجھتے ہیں. دیکھیں ہمارا مطالبہ کیا بنتا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کے جو ڈیولپمنٹ ہیں, جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں, آپ ہمیں اس پہ بتائیں کہ آپ نے اس کے اوپر کتنا کٹ لگایا ہے, اور اس کے اوپر کتنا ہم سوال کریں نا. ہم ڈیولپمنٹ بجٹ کا دیکھیں, ہاں بالکل ہوتا ہے جب حکومت پریشر میں آتی ہے, حکومت کیا کرتی ہے, اپنا ڈیولپمنٹ بجٹ کو کرٹیل کر دیتی ہے. حضور اس کا سوال عام ووٹر نہیں کر سکتا, عوام سے نہیں کر سکتا. عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے نمائندے کر سکتے ہیں, جس کا انہوں نے مراد بڑھا دی ہے. جب ان کی مراد بڑھا دی ہے تو وہ کیسے سوال کریں کہ بھائی نیچے میرا جو غریب ووٹر ہے اس کے آپ نے مراد اس میں اضافہ کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے بہت بڑا تضاد ہے. ہم ایک بہت ہی منافقانہ معاشرت کا شکار ہیں, اور ہم اپنا طرز عمل تبدیل کرنے کو تیار نہیں. اگر غریب حکمران بھی اور ہم عوام بھی, دونوں ہمیں مطلب دیکھیں, ہم بھی ٹیکس پے کرتے ہیں, ہماری تنخواہ سے بھی ٹیکس کٹتا ہے, وہ دیتا ہی وہی ہے. اچھا ایک منٹ دیکھیے 70% جو اس وقت بجٹ, بھائی آپس کی بات ہے. تاجر, اگر ہم کہیں گے عام آدمی بھی وہ 24 ٹیکس دے رہا ہوتا ہے بجلی کے بلوں سے, بجلی کے بل میں بھی ٹیکس آتے ہیں, اور تاجر بھی دے رہا ہوتا ہے. لیکن جب تاجر سے ٹیکس لینے کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں میں تو پہلے ہی ٹیکس دے رہا ہوں. تو ایسا تو نہیں ہوتا نا یار. دیکھیے عام, اچھا وہ تو کہ آپ دیکھیے پریشر گروپس ہیں ہمارے اندر. دیکھیے کیوں ہے پریشر گروپ, ٹھیک ہے, اب ہم ان سے کیوں حکومت کیوں بلیک میل ہوتی ہے؟ چاہے وہ ٹریڈرز ہیں, چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہیں, چاہے سرمایہ دار ہیں, چاہے اسٹاکسٹ ہیں, سب لوگ ٹیکس نہیں دینا چاہتے. اب یہ آپ یہی دیکھ لیجئے کہ پیٹرول پمپ مالکان جو ہیں انہوں نے ہڑتال کی اور اپنے بہت سارے مطالبات منوا لیے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج سے 20 سال پہلے دیکھیے کہ 1 لیٹر کے اوپر وہ کیا ان کو کمیشن مل رہا تھا, اور آج کتنا مل رہا ہے, تو انہیں کتنا ایک پیسہ چاہیے. یہاں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جس کے پاس کسی کو گردن موڑنے کی یا بازو مروڑنے کی یا کوئی بھی کسی کے پاس تھوڑی سی بھی طاقت ہے, وہ اس کو استعمال کرتا ہے اپنے مفادات کے لیے, ملک کے لیے یا عوام الناس کے لیے نہیں. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اس میں ہر طرف پیسہ جو ہے اس کا فلو اتنا زیادہ ہو گیا ہے جو کہ گورنمنٹ سے ہٹ کے ہے. آپ کی اکانومی جو ہے, ایک تو وہ ہے جو کہ سرکاری حکومت کی اکانومی ہے, ایک جو اس کے پیرلل جو بلیک منی کی اکانومی چل رہی ہے وہ اتنی زیادہ طاقتور ہے, اور اس میں اتنی زیادہ اسٹرینتھ ہے. اچھی بات کی بلیک منی کا آپ نے کہا, بالکل. آپ میں سے ہم عام آدمی کا جس بھی سرکاری محکمے سے واسطہ پڑتا ہے, اور جس بھی سروس ریلیٹڈ محکمے سے واسطہ پڑتا ہے, اس کو بغیر پیسے دیے اس کس کا کام ہوتا ہے جی؟ معذرت کے ساتھ نہیں ہوتا. نہیں
नहीं तो जी। वो भी टैक्स नहीं है जो हमसे लिया वो जा रहा है, एक तरह ग्रेड वो तो बत्ता है ना जी, डकैती है, वो एक तरह की बत्ता और डकैती देखिए, है। हम भी यही करें कि भाई हम हुकूमत के ऊपर हम अगर टैक्स देते हैं, अब मिस्टर्स क्या, पहले हुकूमत कहती है कि अवाम टैक्स दे, ताजिर टैक्स दें, ताजिर कहते हैं और अवाम कहते हैं नहीं पहले हुकूमत अपने आप को ठीक करे, चीजें करे, तो ये नहीं हो सकता, दोनों को पीछे आना अच्छा, पड़ेगा। उसमें अगर और एक अपने आप को जी, कहीं देखिए चले जाना अगर पड़ेगा। उसमें एक लम्हे के लिए अगर हमारे हुक्मरान तबका जो है, हाँ। तबका अशराफिया हाँ, अगर अपनी मुराद कुछ कम कर ले, ये कहना कि जी हम तनख्वाह नहीं ले रहे, ओ भाई आपके साथ कुछ लोग का तनख्वाह ये और हजूर बात ये है कि अगर एक वजीर तनख्वाह नहीं ले रहा, वो वजीर जो कि इलेक्शन के ऊपर 10 से 15 करोड़ रुपए खर्च करके आता है, असेंबली में पहुंचता है, उसे तनख्वाह का तो उसका मसला ही कोई नहीं कि वो 2-2.5 लाख रुपए की तनख्वाह अगर छोड़ भी दे या ले भी ले, तो इससे ज्यादा तो उसका डेली का पेट्रोल का अपनी गाड़ियों का खर्च है, उसकी जो अपनी जाती गार्ड उसके साथ चलते हैं उनका खर्च है। देखिए इशू ये है कि अवाम, एक तो ये जमहूरियत का ये जो ड्रामा है, इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो जमहूर को हो रहा है। जमहूरियत, अवाम इसमें कहीं भी नहीं, ड्रामा क्यों कह रहे हैं? उन्हें इसलिए कि अवाम तक उसकी जमहूरियत की सहूलत नहीं पहुंच रही। पिछले आप ये बताइए कि आपने कहा ना कि हम 50 साल पहले बैठे होते तो यही बात कर रहे होते, तो उसकी वजह ये है कि तसलसल नहीं है ना, यही है ना, सिर्फ तसलसल। देखिए तसलसल की बात नहीं है, देखिए तसलसल की बात नहीं है, देखिए तसलसल की बात नहीं है, बात ये है कि जिस वक्त हमारा एक मुंतखब नुमाइंदा असेंबली में पहुंचता है, फिर वो अवाम से दूर हो जाता है, उससे मिलना भी ऐसे है नाउज़ बिल्लाह के जैसे आप पता नहीं किसी मुल्क के बादशाह को मिलना चाह रहे हैं। तो ये रवैया और ये तरीकाकार गलत है। हाँ, उसके आगे एजेंट बन जाते हैं 5-6-10 सहूलतकार उनके, जो उनसे मामलात करते हैं और उसमें भी पसंद नापसंद हो जाती है। तो फिर मामलात ऐसे तो नहीं चल सकते ना। उसका तरीका ये है कि हुकूमत सबसे पहले कुर्बानी दे। हुकूमत क्या कुर्बानी दे? अपनी मुराद कम करे, बताए कि जनाब ये देखिए हमने अपनी मुराद कम कर दी है। वो हालत ये है कि इस गर्मी के मौसम में, शदीद गर्मी में, गरीब आदमी घर का पंखा नहीं चला रहा है इसलिए कि कहीं उसका बिल ज्यादा ना आ जाए। प्रोटेक्टिव और नॉन प्रोटेक्टिव के चक्कर में आपने इस कौम को डाल दिया है। और उसी शहर का जो हमारे अफसरान है, जिले अफसरान है, आप चले जाइए, वो 3-piece सूट पहनकर बैठे होते हैं, मतलब चिलर लगे हुए हैं। वो नहीं भी बैठे तो वो एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है चल रहा है। तो जब अवाम ये देखती हैं तो फर्क लगता है ना कि ये हमारे हाकिम हैं, हमारे ये एक बादशाहाना निज़ाम है जिसमें ये हमारे एक ख़ास तबका है जो बिल्कुल हमसे अलग थलग है। तो जब तक ये रवैया तब्दील नहीं होगा, अंग्रेज़ के ज़माने में भी, उस ज़माने में भी अगर वो चाहते तो आज के निज़ाम के मुताबिक वो उस वक्त एयर कंडीशनिंग सिस्टम बना सकते थे। उनके बनी हुई इमारतें देख लें, बुलंद बाला होती थी और मोटी दीवारें होती थी, ऊपर रोशनदान होते थे, पंखे चलते थे, तो अंदर हब्स और गर्मी का एहसास नहीं होता था। लेकिन हम तो ऐसा लगता है कि जैसे हम पता नहीं कोई ख़ानदानी तौर पर पैदाइशी नवाब इब्ने नवाब है, हमारी हुक्मरान है, और वो इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं है। फिर एक और अहम चीज़, लाइन बता दें बस, सही कैसे, एक जुमला, आखिर प्रोग्राम का टाइम हमारा ख़त्म हो, एक जुमले में बताएं कि भाई हुकूमत क्या करे देखिए और अवाम क्या करे, सिर्फ एक जुमला है, 2 जुमले। देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने बैरूनी सरमायाकारी, उनके लिए बाकायदा खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल बनाई है जी। और उसमें उन्होंने ये किया है कि अभी आपने जो बात की कि अगर कोई सरमायाकार उनके पास जाता है या कोई दुकानदार जाता है और वो कोई नया कारोबार शुरू करना चाहता है, सरमायाकारी करना चाहता है, तो उसे 20-25 महकमे को राजी करना पड़ता है, उनको पैसे देने पड़ते हैं, उनको रिश्वत देनी पड़ती है। उसको आप कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे, वो मजबूर हो गया कि वो अपना सरमाया बाहर मुंतकिल करे, दीगर मुल्कों में जाके सरमायाकारी करे, और आप बाहर घूमते फिर रहे हैं कि हाँ जनाब हमारे मुल्क में सरमायाकारी करें। उसके लिए आपने ये खसूसी SIFC अदारा बना दिया है, बहुत अच्छी बात है। उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है ताकि जो बाहर से सरमायाकार आए वो इधर रेड टेप और उसके चक्कर में, फाइलों के चक्कर में ना फंसे। तो यही सहूलत अगर आप अपने सरमायाकार को दें तो वो क्यों अपना सरमाया बाहर लेके जाएगा? वो यही सरमायाकारी करेगा। जब वो यही सरमायाकारी करेगा तो ये बेरोजगारी किसी हद तक कम होगी ना। जब बेरोजगारी कम होगी, मईशत थोड़ा बेहतर होगी, तो फिर साफ ज़ाहिर है फिर हुकूमत जो है वो भी पाबंद होगी कि उनको मज़ीद सहूलतें फराहम करे। और बाकी रह गया टैक्स, जो रिटेलर पर टैक्स है वो हम पिछले 50 साल से सुनते चले आ रहे हैं, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी कोशिश की थी। लेकिन आपने कहा ना कि वो एक उनकी अपनी एक स्ट्रीट पावर है, कोई स्ट्रीट पावर नहीं, ब्लैक मेलिंग की पावर है। और हुकूमत जो है उसको चाहिए कि वो कहीं किसी जगह तो खड़ी हो ना अवाम नाज के लिए, और बाकायदा उनको टैक्स नेट में लाए और अवाम के लिए मराहत और सहूलतें पैदा कर दे, वरना हालात बड़े संगीन हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया खालिद बेग साहब, आपने बात की कि हालात बड़े संगीन हैं, क्योंकि आम आदमी जो गरीब आदमी है वो जिस कदर मायूसी का शिकार है, जिस कदर वो माली मुश्किलात का शिकार है, इसका अंदाज़ा हुक्मरान तबके को नहीं है। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।